حضرت ابو ذر تھے اور ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاریکی میں مدینہ المنورہ کے پتھریلے علاقے میں ہم سفر کر رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یکایک ہمارے سامنے جبل احد آیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، میرے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں کہ یہ احد کا پہاڑ میرے لیے سونا بن جائے اور میں تیسری رات ایسی نہ گزاروں کہ میرے پاس کوئی ایک درہم بھی باقی بچ جائے سوائے اس کے کہ میں قرض کے ادا کرنے کے لیے کوئی پیسے اپنے پاس رکھ چھوڑوں۔ میں دائیں خرچ کروں، میں بائیں خرچ کروں، میں آگے خرچ کروں، میں پیچھے خرچ کروں۔ یعنی احد پہاڑ سونے جتنا ہو، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تیسرا دن نہ چڑھے کہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت ابو ذر کو ارشاد فرمایا، ان الاکثرین هم الاقلون، ان الاکثرین هم الاقلون، کہ یہ جو مالدار ہیں یہ قیامت کے دن مفلس ہوں گے سوائے اس کے کہ جو آگے پیچھے دائیں بائیں خرچ کرے۔ مالدار لوگ جو آج ہمیں یعنی کہ بڑے بڑے بنگلوں میں نظر آتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں، بڑی بڑی کاروں میں نظر آتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ قیامت کے دن مفلس ہوں گے سوائے اس کے کہ یہ اللہ کی راہ میں دائیں بائیں خرچ کریں، پھر یہ قیامت کے دن بھی امیر ہوں گے، ورنہ یہ صرف دنیا کے امیر رہ جائیں گے، ان کا پیسہ صرف دنیا میں رہ جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ جاب سے ریٹائر ہوئے ہیں، کچھ نے کسی بھی ریٹائرمنٹ والے بندے کو دیکھا ہوگا، تمام کو ایک چیز مشترکہ ہوگی کہ مثال کے طور پہ جب آفس سے بندہ ریٹائر ہوتا ہے تو کیا آفس سے کرسی، میز اور آفس کا سارا سامان گھر پہ لے آتا ہے؟ نہیں لے کر آتا۔ کیوں کہ وہ اس کا مالک نہیں ہے، اس کی بس ایک جاب تھی وہاں پر، وہ اس نے پوری کر دی، اب ریٹائر ہوا ہے، اب وہ گھر کو آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو مال دیا ہے اس پر ہمارا کیا حق ہے، اس پر ہمارا کیا حق ہے؟ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، کہ جس مال پر ہم نے تمہیں امین مقرر کیا ہے اس مال میں سے خرچ کرو۔ ہم مستخلفین ہیں، مالک نہیں ہے، مالک پروردگار ہے۔ جس طرح ریٹائر ہونے والا شخص اپنے آفس کی چیزیں اٹھا کر گھر نہیں لا سکتا کیوں کہ وہ اس کا مالک نہیں ہے، اسی طرح جب ہم مرتے ہیں تو اپنی ساری چیزیں یہاں چھوڑ کر جاتے ہیں، کوئی بھی چیز آگے لے کر نہیں جاتے سوائے اپنے اعمال کے۔